بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو ہمارا ریویژن میں جو پہلے یونٹ کا فورتھ کوشچن ہے، ڈسکس دا کانسیپٹ آف صلاح دیٹ از پریئر ان اسلام۔ تو پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو آج ہم مختصر طور پر، چونکہ تیسری عید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم چار پانچ بچے جو ہے جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، تو ایک تو ان کا کلاس بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ یوٹیوب پر رہے گا اور باقی بچے یوٹیوب سے اس کو لے لیں گے۔ So the most well known and an obligatory act of worship in Islam is the performance of the five daily prayers, which in Arabic is known as Salah. تو جب ہم ریچول ورشپ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے کانسیپٹس میں وہاں پر ہم نے پڑھا کہ اس کے ٹائپس میں ہم نے ریچول اور نان ریچول پڑھا ہے۔ تو جو صلاح ہے، اٹ از موسٹلی ریچول۔ یہ ایک طرح سے اس کے بالکل ایک خاص حیثیت سے، ایک خاص طریقے سے جو ریچول کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، اسی حساب سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ But it is the main obligatory daily this ritual of Islam. عام طور پر جب ہم باقی کو دیکھتے ہیں، باقی جو ہماری جو عبادات ہیں، وہ اس طرح سے ریگولر بیسس پر نہیں ہے جس طرح سے صلاح ریگولر بیسس، اور دیٹ ٹو مطلب بٹوین سرٹن انٹرولز آف دا ڈے، اور اس کے جو ہے مختلف اوقات کار جو ہے اس کے طے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پورے کا پورا دن جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے صلاح کے ہی گرد۔ دیٹ از وائی اٹ از سو امینس اینڈ سو گریٹ کانسیپٹ ان اسلام۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک الصلاح کے بارے میں جو ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی یہ انسان کو کفر کی حالت کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو اگر کوئی صلاح کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، رہی بات کی مطلب ہم چونکہ مختلف طریقوں سے یا مختلف زاویوں سے ہم سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اور کوئی شخص اگر اس کو وقت پر یا ڈنگ سے ادا نہیں کرتا ہے، تو تب بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مطلب یہ اتنا اہم ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل کلیئر اس کے بارے میں جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے انسان جو ہے وہ کفری عمل میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ So it is a well known, it is an obligatory act, a well known act, the most predominant act آف مسلمز، جو خاص کر میں نے کہا کہ یہ ڈیلی روٹین میں ہے، اور پورا ایک مسلمان کا دن جو ہے اسی حساب سے روٹیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری ایک سوچ بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جو نمازوں کا جس کا دماغ اس میں رہتا ہے، صلاح میں رہتا ہے، تو وہ اکثر بیشتر کہتا ہے کہ فجر کے بعد، عصر سے پہلے، تو ظہر سے پہلے، عشاء کے بعد، اس طرح سے وہ بات کرتا ہے، یعنی اپنے دن کے ٹائم کو بھی وہ اسی سے ریلیٹ پھر کرتا ہے، ایک طرح کا اس کا ایک سٹیٹ آف مائنڈ بنتا ہے یہ۔ اور اصل میں گائد بھی یہی ہے نماز کا، کہ ہم اپنی جس کو ہم ایک فلاسفر کے مطابق، یہ جو انسان کا جسم ہے، اٹس اے میگا مشین ٹو پٹ اٹ انٹو اے ہالٹ اینڈ گو فار دس جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنسنٹریٹنگ آن ونز کریٹر، کہ ہم اپنے مالک کو، خالق کو یاد کریں، اپنی اس میگا مشین کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہالٹ پر لے جائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں، اور اپنے آپ کا جو کنسنٹریشن دنیا کی طرف چلا گیا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف موڑ دیں۔ تو بہت بہت سارے فلاسفرز اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی کہ جو ڈیلی پرائرز ہیں یہ اسی لیے آبلیگیٹری بنائے گئے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ ایک طرح سے ایک سینس ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ بھی اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ انسان زیادہ دنیا میں پھنس جاتا ہے، مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ اس کو ان ساری پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ دیٹ از وائی وی فائنڈ certain sayings of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ایک یہ ہے کہ
सलाह में मेरी आंखों की ठंडक, या मेरी आंखों की ठंडक सलात है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, ये भी अल्लाह के नबी से जो है वारिद हुआ ये अल्फाज। तो इसका मतलब है कि जो इंसान इस दुनिया के मसाइब में, मुश्किलात में उसकी उसकी आंखें जल जाती है दिन भर, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए हम जब क्रिएटर के पास आ जाते हैं, अपने अल्लाह के पास आ जाते हैं, तो इंसान को एक तरह से सुकून और वो पुरसुकून हो जाता है, एक ठंडक महसूस होती है, क्योंकि बाहर दुनिया के मसाइल में इंसान जल जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसको इस तरह से जब इंसान देखता है, तो तब जाके सलाह का जो है उसकी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है इंसान को, कि ये किस तरह से दुनिया से इंसान को अलग करती है और क्रिएटर के साथ किस तरह से जोड़ती है। So, in Arabic, its meaning is prayer, supplication, blessing and commendation. इन चार पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। प्रायर का मतलब है जिसको हम नमाज भी कहते हैं, या एक तरह से दुआ है ये। और इसके अलावा सप्लिकेशन, दरखास्त, हम अल्लाह के सामने आते हैं जो मसाइल दिन में होते हैं, या उस हिस्से में जिस हिस्से में हम ये नमाज अदा करते हैं, उससे पहले हमने एक नमाज अदा की और दिन का वो हिस्सा बीच में जो आ जाता है, उसमें जो हमसे गलतियां होती है, जो हम हमारी ज़रूरतें होती हैं, उनके बारे में हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, दुआएं मांगते हैं। और इसके अलावा अल्लाह से बरकत तलब करते हैं, जिसको हम ब्लेसिंग कहते हैं। एंड देन वन मोर थिंग इज दैट इज द कमेंडेशन, हम अल्लाह की सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो है, बारहा मैंने आपको ये बताया कि अरबी के अल्फाज जो हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं और हैवीली लोडेड होते हैं मीनिंग से। और क्योंकि यहाँ मैंने जो सलाह के बारे में जो है पूरी अगर हम बहस करेंगे इसमें, तो इस पर बहुत सारे और भी कॉनोटेशन इसके हैं। सलावा या सलू से निकला है, और जिसका मतलब है कनेक्शन, यानी इट्स अ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड हिज स्लेव। और उस लिहाज से अगर हम देखेंगे, अल्लाह के नबी की एक और सेइंग है जिसमें उन्होंने फरमाया कि ये मोमिन की मेराज है। तो इस तरह से बहुत सारा इसको जो नमाज को बहुत सारी अहमियत दी गई है अल्लाह के नबी के कलाम में। और खुद कुरान में किस तरह से इसको देखा गया है, लेट अस सी। सलाह इज यूज्ड 82 टाइम्स इन द कुरान। ये 82 मरतबा कुरान में आया है, विथ अबाउट 15 अदर डिराइवेटिव्स। ये लफ्ज सलाह जो है, मुख्तलिफ डिराइवेशन, इसके 15 और डिराइवेशन भी इस्तेमाल हुए हैं। जो इसका ट्राइलेटेड रूट है, ऑफ इट इज ट्राइलेटेड रूट सालावा, यानी स्वाद, लाम और वाव। ये सालावा का रूट जो है 82 मरतबा डायरेक्टली नमाज के बारे में इस्तेमाल हुआ है, और इसके अलावा 15 इसकी और डिराइवेशन हैं। यानी कुल मिला के तकरीबन 100 के करीब इसकी डिराइवेशन हैं कुरान में। इट इज द सेकंड ऑफ द 5 पिलर्स इन द इस्लामिक फेथ। और हम ये जानते हैं कि शहादा के बाद सलाह है, यानी सेकंड पिलर। फर्स्ट ये शहादा, और उसके बाद जिसको हम तौहीद भी कहते हैं, और उसके बाद आती है सलाह। इट्स अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। और इसमें तीनों चीजें जो है इन्वॉल्व हैं। ये फिजिकल, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज की तरह भी है ये। इसके जो जेस्चर्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को हिलाते रहते हैं, तो दैट्स द फिजिकल, जिसको हम कहते हैं एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। और फिर होती है मेंटल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं इसमें इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। और देन देयर इज अ फीलिंग इन इन आवर हार्ट, जिसको हम निया कहते हैं, उस गरज से जो हार्ट जो है हम अल्लाह के ताबे उस वक्त करते हैं, तो इट इट कैटर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ जो है ह्यूमन बॉडी। सो दैट इज ऑब्जर्व्ड 5 times एवरी डे एट प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स। वो हमें पता है, वैसे तो मुसलमान हम जानते हैं कि दिन के 5 मरतबा इसको मुख्तलिफ टाइम के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ा जाता है। वाइल फेसिंग टूवर्ड्स द काबा इन मक्का, और इसकी एक खास डायरेक्शन है जिसकी तरफ इसको पढ़ा जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज रिचुअल्स। और रिचुअल के बारे में जो डेफिनेशन आप एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई कि हम इसको रिचुअलिस्टिक, ज्यादातर रिचुअलिस्टिक वर्शिप मानते हैं, क्योंकि एक खास तरीके से, एक खास जस्चर्स के साथ एक इसका एक सेट रूल है, उसके हिसाब से इसको पढ़ते हैं। Muslims pray first standing and later kneeling or sitting on the ground. मुसलमान जब प्रे करते हैं तो उनका तरीका ये है, पहले वो खड़े होते हैं, और इंशाल्लाह इसके बारे में और तफसील से बात आगे करेंगे। और उसके बाद हम नीलिंग करते हैं, यानी घुटनों पर आ जाते हैं, जिसको रुकू कहते हैं। और उसके बाद जो है हम सजदे में जाते हैं, रिसाइटिंग फ्रॉम द कुरान एंड ग्लोरीफाइंग प्रेजिंग गॉड एज दे bow and prostrate themselves in between.
اور مسلمانوں کا طریقہ یہی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان مختلف سائیکلز میں یا ان مختلف جو موشنز میں ہم وی گلوریفائی گاڈ، ہم اللہ کی تسبیح، تعظیم اور عظمت بیان کرتے ہیں، اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا قرآن سے مختلف چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے دورانیے میں ہوتا ہے، نماز کے دورانیے میں ہوتا ہے. صلاح demonstrates servitude to God by means of certain actions. اور جب ہم مختلف اس میں ایکشن جو ہم کرتے ہیں، وہ اس بات کو کلیئر عیاں کرتا ہے کہ ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، عبادت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس باڈی ایکٹ سے یا اس باڈی ایکٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا نہیں پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے وی بہیو ان اے سرٹن وے، کیونکہ اللہ کو کسی اور چیز کی ہمارے سے ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کریں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کسی کے بندے ہیں. ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کرو تو ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جھک جاؤ تو ہم جھک جاتے ہیں، سجدہ کرو تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، رک جاؤ تو ہم رک جاتے ہیں. تو دس از ان باٹم لائن از دس ان ٹوٹو وی کین سے کہ یہ سرویچوڈ کو مطلب اس کو دکھاتا ہے یا اس کو ظاہر کر دیتا ہے. And it is salah is always performed in Arabic throughout the Muslim world and is nearly identical with only slight variations. اور ہر جگہ پر جو ہے نماز صلاح جو ہے اسی طرح پڑھی جاتی ہے، ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے. تھوڑی سی ویریشن اس میں ہاتھ باندھنے، ہاتھ اٹھانے، ہاتھ چھوڑنے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. باقی سارے کے ساری جو اس میں جو ایکشنز ہے، جسچرز ہے، وہ سارے ایک جیسے ہیں، اور عربی میں ہی ہر جگہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور سب لوگ اس پر متفق ہیں. By performing this ritual prayer 5 times a day, Muslims remember their Lord, express their love and respect for him, and invoke and strive to express their gratitude towards him. اب جب مسلمان یہ پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اپنے رب کے لیے کیا کرتا ہے، اس میں he expresses his love. وہ اپنے مالک کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی احترام کا اظہار کرتا ہے، جس کو ہم ریسپیکٹ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اس کو، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. اینڈ strive to express their gratitude towards him. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اظہار تشکر اس کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ شکر تو ہم اللہ کا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح کی کوشش ہے، یہ ایک طرح کی کوشش ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کسی نہ کسی اعتبار سے. The notion is that this activity brings the individual face to face with God, and since it is both done in congregation and individually, it also emphasizes group solidarity as well as being in the presence of God. تو چونکہ یہ ایکٹ جو ہے یا یہ عبادت جو ہے نماز کی، صلاح کی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو اللہ کے روبرو کھڑا کرتا ہے، یہ اللہ کے روبرو لے آتا ہے انسان. کیونکہ زیادہ تر ہم اس کو انڈیویجولی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کو کانگریگیشن، جس کو ہم جماعت کی نماز کہتے ہیں، جماعت سے پڑھیں. تو جماعت سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ متحد رہے. خاص کر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور اس لحاظ سے، اس اعتبار سے آپ اس کو سمجھیں کہ اصل میں ضرورت سے زیادہ مساجد کی تعمیر کرنا اصل میں دراڑ جو ہے اس چیز اس کے روح کو پامال کرنے کی مطلب ایک طرح کی کوشش ہے. یعنی اس بات کو بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کا گھر بنانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد مسلمان کمیونٹی میں دراڑ پیدا کرنا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ سنسیئرلی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ چند ایک لوگوں کو مشکل ہوتا ہے کسی خاص مسجد تک پہنچنا، تو اس دوری کو مینٹین کریں، تو تب جا کے اگر ہم نئی مسجد کو تعمیر کریں تو ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. ادروائز اگر یہ بیک ٹو بیک، نیک ٹو نیک اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے. اللہ اس سے خیر کرے، رحم کرے. کیونکہ اصل میں اس سے سولیڈیرٹی جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے.
اور اتنا ہی نہیں بلکہ جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے قریب تر اس سے محسوس کرتے ہیں اس ایکٹ سے. Although a Muslim may perform salah at the prescribed times wherever he or she may be, it is seen as a preferable to pray with a congregation in the mosque. جس پہلے بھی میں نے کہا کہ عام طور پر مسلمان کہیں پر بھی اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو زیادہ تر اس کی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق بنایا گیا ہے اور مسلمان مسجد میں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. Muslims prepare for prayer performing the minor ablution called wudu. اب یہ کیسے ہوتا ہے، ایکٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ یہ جانتے ہیں بحثیت مسلمان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس ایکٹ کے کرنے سے پہلے ہم پہلے وضو کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، خاص طریقے کی صاف صفائی. یہ جنرل جس کو ہم کہتے ہیں منہ ہاتھ دھونا، وہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک سیٹ رول ہے، ایک سیٹ طریقہ ہے. This involves cleansing of hands, haath saaf karte hain, the mouth, the nostrils, the face, the arms, the head and the ears, and the feet in a specified way with water. اور اس میں ہم کن کن عضووں کو ہم ان کا غسل کیسے کرتے ہیں یا ان کا مسح ہم کیسے کرتے ہیں اور کس کس کا ہوتا ہے، اس میں ہاتھوں کا ہوتا ہے، منہ کی کلی ہوتی ہے، نوسٹرلز ہم صاف کرتے ہیں، ناک کو صاف کرتے ہیں، فیس کو واش کرتے ہیں، آرمز کو دھوتے ہیں، ہیڈ پر مسا کرتے ہیں، ایئرز پر مسا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنے فیٹ جو ہے اس کو بھی صاف کرتے ہیں. Once ablution has been performed, the Muslim is ready to commence the salah. اور جب یہ ablution ہو گیا یعنی وضو ہو گیا، اب اس کے بعد ایک مسلمان نماز ادا کر سکتا ہے. According to Islamic law, the 5 ritual prayers are obligatory upon every sane and pubescent Muslim, men and women, and should be performed within their prescribed time periods. اور ہر مسلمان کے لیے شریعہ کے مطابق، اسلامک لا کے مطابق، ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے اور اس کے صرف تین ایکسپشنز ہیں. ایک یہ کہ جو سین نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں جو سمجھدار صحیح الحواس نہ ہو، جس کی عقل جو ہے یعنی جو پاگل ہو گیا ہو، تو اس شخص کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے جو پیوبیسنٹ نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے. اور مینسٹرویشن جن عورتوں کی ہوتی ہے، مینسٹرویشن سائیکل سے گزر رہی ہے، راتک تکلیف یس آسن چھو، تو ان کو چھٹی ہے. چونکہ یہاں پر وہ میں بھول گیا ہوں، وہ ایڈ نہیں کیا ہے، تو اب چونکہ میں نے آپ کو لیسن میں یہ کہہ دیا کہ ان 3 کے علاوہ ہر مسلمان پر اس کو فرض عائد کیا گیا ہے. اور یہ پرسکرائبڈ ٹائمز پر کرنا ہے، ایک خاص وقت اوقات کار اس کے مقرر ہیں، وچ آر ڈان اور فجر پرائر. یعنی جب صبح کی پاؤ پھٹتی ہے، فجر ہوتی ہے، تو اس وقت صبح کی نماز ہوتی ہے. دین آفٹر نون اور ظہر پرائر، پھر اس کے بعد جب سورج ڈل جاتا ہے یعنی نون کے بعد یہ پرائر ہوتی ہے. دیٹ از وائی اٹس کالڈ آفٹر نون پرائر. ظہر جو ہوتی ہے صلاۃ الظہر، تو اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج جو ہے سر سے ڈل جاتا ہے. اس کے بعد لیٹ آفٹرنون پرائر، پھر جو بعد دوپہر کے بعد جو سپہر جو ہوتا ہے، جس کو ہم عصر کہتے ہیں، عصر پرائر اس وقت ہوتا ہے. یعنی سورج ڈوبنے، سورج جب بالکل مغربی افق کی طرف جب اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ شروع ہوتا ہے. دین دا سن سیٹ اور مغرب پرائر، پھر سن سیٹ سے کے فوراً بعد جب غروب آفتاب کے فوراً بعد ایک اور نماز ہوتی ہے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں. اینڈ دین کمز دا نائٹ عشاء پرائر. اور پھر جب پوری طرح سے اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک اور نماز ہوتی ہے، دیٹ از دا نائٹ پرائر. All of the ritual prayers in Islam consist of units of cycles اور رکعہ. اور چونکہ یہ نماز جو ہے اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کے ادوار ہوتے ہیں، 2 رکعت کے ادوار ہوتے ہیں، سائیکلز ہوتے ہیں. 2 رکعت کی ایک اکائی ہوتی ہے. اس میں 2 رکعت کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر تشہد ہوتی ہے، یا تو 2 رکعت کے بعد ہی ہم سلام پھیرتے ہیں جیسے صبح کی نماز میں. اور اس میں ایک ایکسپشن یہ ہے کہ اس میں 3 رکعتوں کا سائیکل بھی ہے. اس میں ایک ہی رکعت یا تو منیمم 2 رکعت کا سائیکل ہوتا ہے. اور وہاں پر ایک ایکسپشن یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جو وطر نماز ہے
اس میں ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ ایک رکعت کا سائیکل وہاں پر، لیکن وہ اکلوتا ایک الگ واقعہ ہے۔ اور نارملی اس کو دو دو رکعت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ دو ایکسیپشنز آپ یاد رکھیں کہ 3 رکعت کا سائیکل جو ہے وہ مغرب پریئر میں ہوتا ہے، اور 1 رکعت کا سائیکل ادا کیا جا سکتا ہے وتر پریئر میں۔ تو چونکہ وہ فرض نہیں ہے، جب ہم فرض نمازوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی ایکسیپشن اصل میں ہے، اور وہ ہے مغرب کا پریئر۔ The shortest ritual prayer consists of 2 units، اور سب سے چھوٹی نماز 2 یونٹس کی ہوتی ہے، 2 رکعت کی ہوتی ہے، اور رکعت اینڈ the longest of 4 units اور رکعت، اور لمبا ہوتا ہے 2 سائیکلز کا یعنی 4 رکعت کا۔ ایچ رکعت consists of 4 actions، اور ہر رکعت کے 4 actions ہوتے ہیں۔ اسٹینڈنگ یعنی کھڑا جس کو ہم قیام کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آگے اس کی بات آئے گی۔ اسٹینڈنگ جس کو قیام کہتے ہیں، باؤنگ ڈاؤن جس کو رکوع کہتے ہیں، سٹنگ جس کو ہم قعدہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہم رکتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، اینڈ پروسٹریشن اور سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی جو ہم اس میں اپنی پوری باڈی کو جو 4 جسچرز میں ہم تبدیل کرتے ہیں، یہ اس کے 4 جسچرز ہیں۔ Each action is in every prayer is served with the recitation of Quran and duas or prayer, especially the Fatiha, which is the first chapter of the Quran۔ اور ہر ایک جس بھی موڈ میں ہو ہم، یا جس طریقے میں بھی ہو ہم، جو بھی اس کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ایکشن ہم اس میں کریں، اس ایکشن میں ایک پرسکرائبڈ دعا ہوتی ہے یا پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور خاص کر اس میں ایک سورہ جو ہے جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی the first chapter of the Holy Quran۔ Salah prayer is considered to be the highest form and key to all kinds of worship۔ اور صلاح کو مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، خاص کر جو ریچول ورشپ ہے، اور دس از دا کی ٹو آل کائنڈس آف ورشپ۔ اور ہر جو اس کے بعد جو بھی ہم ورشپ کرتے ہیں، جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، اس کی چابی اصل میں صلاح ہی ہے۔ جس کی صلاح صحیح ہے اس کا پھر ہر ایک کام صحیح ہے۔ Salah is the most special act of divine worship performed by Muslims، اور یہ سب سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں this is the most important among the divine worship، جو بھی ہم اللہ کے لیے جو عبادت کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہے صلاح۔ There are 3 prerequisites for performing salah، اور نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، یعنی اس کے شرائط جو ہے وہ 3 ہے۔ prerequisite جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی شرطیں 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے cleanliness and ablution، جسم پاک صاف ہو اور وضو باوضو انسان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ This includes cleanliness of the body، پورا جسم صاف ہو انسان کا، the garments انسان کے کپڑے صاف ہو، the place where the salah is performed، وہ جگہ بھی صاف ہو جہاں پر انسان نماز ادا کرے۔ تو یہ آتا ہے کلینلینس کا حصہ، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہوتی ہے concealing of private parts، جو انسان کا جو انسان کا عورہ ہے، جو انسان کا سطر ہے، اس کو ڈانپ لینا چاہیے۔ In case of man it is desirable that he be covered at least from navel to the knee from all the 4 sides، اور انسان کا جو ہے پردہ منیمم کم از کم چاروں طرف سے اس کا جسم جو ہے وہ ڈانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کی نیول کیوٹی سے یا ستون کشر پٹ ونن وہاں سے گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے کور۔ اور ویمن کے لیے کیا ہے، ویمنز باڈی شوڈ بی ٹوٹلی کورڈ ایکسپٹ فار ہر ہینڈز اینڈ فیس، اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا، یعنی عورتوں کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا وہ پورا اس کا جسم ڈانپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی دوسری شرط، دیٹ از کنسیلنگ آف دا پرائیویٹ پارٹس۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 فیسنگ ٹو کعبہ، یعنی قبلہ کو فیس کرنا۔ فیسنگ ڈائریکشن اور قبلہ وچ از کعبہ ان مکہ، کعبہ کی طرف منہ کر کے ہمیں یہ پڑھنی ہے۔ ہاں اگر کعبہ معلوم نہ ہو، اور ان شرائط میں بھی چھوٹ ہو سکتی ہے، چند ایک جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس پر کبھی اور بات کریں گے۔ آج چونکہ عید ہے تو میں مختصر کروں گا، اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ میں ضرور لوں گا، اگر نہیں تو آپ لیو کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔